دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو دونوں ملکوں کے اندر تباہی آتی ہے. جو یہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ملک اکانومیکلی طور پر انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. ان کی اکانومیز کولیپس کر جاتی ہیں، پھر چاہے وہ اپنے زمانے کے اندر سپر پاور ہی کیوں نہ رہ چکی ہوں. مثال کے طور پر سلطنت عثمانیہ، اسپینش امپائر، برٹش امپائر، جرمنی، USSR اس کی بہترین مثالیں ہیں. اور ایران نے بھی آج اگر سپر پاور امریکہ کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اتنا بے بس اور لاچار بنا دیا ہے کہ وہ اتحادیوں سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے اندر میری مدد کرو، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا، یہ کہہ کر کہ یہ تمہاری جنگ ہے، ہماری نہیں. اور ایران نے سپر پاور کی اکانومی کو گردن سے پکڑ لیا ہے، جو کہ دن بدن جنگی خرچے کی وجہ سے گرتی جا رہی ہے. تو اس حوصلے اور بہادری کی قیمت دراصل ایران نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کروا کر، سویلینز کو شہید کروا کر اور چھوٹی چھوٹی اسکول کی بے گناہ بچیوں کو شہید کروا کر ادا تو کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ خود بھی اکانومیکلی طور پر بہت ویک ہوتا جا رہا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سے اس ملک کے اندر اسلامک رجیم آئی ہے تب سے یہ ملک سر نہ جھکانے کی سزا کے اندر اکانومیکل پابندیاں بھی برداشت کر رہا ہے تقریباً 47 سال سے، مگر پھر بھی حیرت انگیز طور پر نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ لڑ بھی رہا ہے اور برابر کی ٹکر دے رہا ہے. اور اب صورتحال یہاں پر آ گئی ہے کہ امریکہ ہر دن سیز فائر کا اعلان کرتا ہے تاکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہتری آئے، تو ایران اس کو ٹرمپ کی خام خیالی کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ خود سے اپنے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے. ہمیں تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. Hello Iran, this is President Trump. Hello Mr. Trump. Let's make peace, make peace. No way. پھر ٹرمپ غصے میں آ کر پینک کے اندر پہلے سے زیادہ شدید حملے کی دھمکی دیتا ہے، تو ایران کا جواب ہوتا ہے کہ ابھی تیرے کو جو اکھڑنے کا اکھڑ لے. ٹرمپ اور اس کا سیکرٹری آف وار اعلان کر کے ہٹتے ہیں کہ ہم نے ایران کی تمام میزائل فیسلٹیز، نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے، ملٹری فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں، اس کی نیوی تباہ ہو چکی ہے، ایئر فورس تباہ ہو چکی ہے. تو اگلے ہی دن ایران اس کے ایڈوانس ترین جہاز F-35 جس پر اس کو بہت مان تھا کہ یہ رڈار کی پکڑ کے اندر نہیں آتا اور اس کی قیمت $100 ملین ہے، تاریخ میں پہلی بار اس کو ٹارگٹ کر کے گرا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیول شپ ابراہیم لنکن پر بھی حملہ کرتا ہے. تو یہ شرمندگی سے کہتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں، کیونکہ ایران میں جو رجیم پہلے تھی وہ بہت ہی ہارڈ اور سٹرکٹ تھی، یعنی بہت ہی زیادہ کنزرویٹو تھی، لیکن اب جو ہے وہ بہت ہی سافٹ ہے اور ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. We have really regime change. This is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف اسی پر نہیں رکا بلکہ اس نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ ایرانی رجیم مجھے سپریم لیڈر بنانے کے لیے تیار تھی لیکن میں نے خود منع کر دیا. مطلب کس لیول کا جوکر ہے یار یہ بندہ، کون اس کو سیریس لیتا ہوگا. مطلب گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز ابھی بھی ایران کے قبضے میں ہے، امریکہ اس کو مل کر بھی ابھی تک نہیں کھلوا پایا، اس کے کئی فوجی مارے گئے جو کہ کئی سو کی تعداد کے اندر ہیں، جن کو رپورٹ کرنے کی میڈیا کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اور اس کے علاوہ ایران کا یورینیم بھی جو کہ 400 کلو کے قریب تھا وہ بھی محفوظ ہے. اس کی قیادت ابھی بھی لڑ رہی ہے. ایران میں سب کچھ نارمل چل رہا ہے، وہاں پر کوئی پینک نہیں ہے. جبکہ اگر امریکہ کی بات کریں تو اس کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ قطر کے اندر $1 بلین کا تو اس کا رڈار تباہ ہو چکا ہے. اس کا ڈیفنس سسٹم پیٹریوٹ جو کہ ٹوٹل 8 کے قریب تھے، ان میں سے 4 تباہ ہو چکے ہیں، اور ہر ایک مڈل ایسٹ کی بیس تقریباً تباہ ہو چکی ہے. اس کے فوجی وہاں سے چھوڑ کر اپنے ملک واپس آ چکے ہیں. اس پر ٹوٹل $48 ٹریلین کا قرضہ چڑھ چکا ہے. وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے اتحادیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پایا اور دعویٰ کر رہا ہے یہ جیت کا. اور دوسری طرف ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتا بلکہ جنگ تب ختم ہوگی جب میں چاہوں گا اور میری شرطوں پر ختم ہوگی. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جنگ آخر کون جیت رہا ہے، کیونکہ جو شرطیں منوا کر جنگ کو ختم کرنا چاہے اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے اندر اس کا اپر ہینڈ ہے اور وہ اس جنگ کو جیت رہا ہے. حزب اللہ جیت گئی، غصے میں بفرے ایک اور اسرائیلی میئر نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے چھپائی گئی حقیقت
سب کے سامنے ظاہر کر دی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق میئر نے کہا ہے کہ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکا ہے۔ 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ گئے ہیں، سڑکوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ شہریوں کو ذرہ برابر تحفظ حاصل نہیں ہے۔ بظاہر میڈیا کو کنٹرول کر کے اسرائیل میں کم سے کم تباہی دکھانے والے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے چھپائی گئی حقیقت سب کے سامنے اس طرح ظاہر ہوئی ہے۔ غصے سے بپھرے اسرائیلی میئر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر پاؤں تو پسا لیے ہیں اس جنگ کے اندر، لیکن وہ پاؤں ایران نے بالکل مار مار کر سجا دیے ہیں۔ جبکہ ان کا میڈیا اتنا کنٹرولڈ ہے کہ نہ تو اپنا نقصان بتا سکتا ہے اور نہ ہی اصل رپورٹنگ کر سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ خود امریکہ اور اسرائیل کے اندر ہی خانہ جنگی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو یہ نیوز سن لیں۔ اب خود اسرائیلی اور امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اس کے پاس ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے انٹرسیپٹرز انتہائی کم باقی بچے ہیں۔ عرب ممالک کے حوالے سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ سینکڑوں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو گرانے کے بعد ان کے پاس بہت کم انٹرسیپٹرز بچے ہیں۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ خود امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی فوج کے پاس بھی بہت کم انٹرسیپٹرز بچے ہیں، اور امریکہ اس وقت جنوبی کوریا اور دیگر ملٹری بیسز سے انٹرسیپٹرز ایرانی جنگ میں منتقل کر رہا ہے۔ مطلب عوام کو ان لوگوں نے نیچے تک پروپیگنڈا فیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، جبکہ ابھی اسرائیل کے اندر ایران نے کلسٹر بم فائر کیے ہیں، اور یہ کل کی خبر ہے۔ ان دونوں ملکوں کے اندر انویسٹر ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور صرف ایک دن کے اندر اگر بات کریں تو امریکن سٹاک مارکیٹ سے $1 ٹریلین انویسٹرز نے نکال لیا ہے۔ پابندیوں کے ساتھ ایران نے یہ جنگ پیٹ پر پتھر باندھ کر کیسے لڑی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا تیل کی سپلائی بند ہوئے تو ہمارے ملک کے اندر ان نااہلوں کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے۔ جیسے جنگ ایران کے اندر نہیں بلکہ ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہو، حملے ان پر نہ ہو رہے ہوں بلکہ ہمارے ملک پر ہو رہے ہوں۔ مطلب پیٹرول شارٹیج، مہنگائی، لاک ڈاؤن، پینک، اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اگلے ٹائم کے اندر حکومت کیا ڈیسیژن لے گی۔ I would like to salute you. مطلب آپ خود سوچیں کہ نہ پابندیوں سے کوئی کام بنا، نہ اٹیک کرنے سے کچھ ہوا، نہ میڈیا وار سے کچھ ہوا، نہ رجیم کو ختم کر دینے سے کچھ ہوا، اور نہ لوگوں کے ہاتھ احتجاج کروانے سے اور خانہ جنگی کروا کر کچھ حاصل ہوا، تو سوچیں امریکہ اور اسرائیل کے پاس اس جنگ کے لیے کیا آپشن باقی رہ جاتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک سب سے بڑا اور کامیاب ہتھیار یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی شیعہ سنی کا فساد کروانا۔ دیکھیں سب سے زیادہ افسوس مجھے ان سنی مسلم ملکوں پر ہوا ہے جنہوں نے غزہ کے اندر تڑپتے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کی، اور اس وقت اپنے شیعہ بھائیوں کے غزہ کے قاتلوں کے مقابلے کے اندر مدد کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی بن کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا قبلہ کیا ہے، آخر یہ کس سائڈ پر ہے؟ اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایران دشمن کی بیسس کو اسلامی ملک کے اندر کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان دشمنوں کی بیسس اسلامی ملک کے اندر کیا کر رہی ہیں، اور اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے جن کو لگتا ہے کہ ایران کو کمزور کر کے یا پھر ختم کر کے یہ ملک سکون سے رہ لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ اسرائیلی ربیوں نے کھلے عام میڈیا پر آ کر اپنا سارا پلان پبلک کر رکھا ہے۔ ذرا اس یہودی ربی کا انٹرویو سنیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت ہی جلد ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے جو سنی ورسس شیعہ ہوگی، اور ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ تک لکھ دیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ دراصل سنی مسلم ملکوں کے لڑ رہے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی کی یہ جنگ کافی سالوں سے چل رہی ہے اور ہم اسی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے بالکل صاف ہے کہ یہ جان بوجھ کر سنی مسلم ملکوں کو ایران کے خلاف بھڑکا کر اس جنگ کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہے اسرائیل، جس کے ہاتھ میں ٹرمپ کی رسیاں ہیں، جس کو وہ جیسے چاہتا ہے ہلاتا ہے، اور اس کا پلان ہے کہ اسی جنگ کے دوران مسجد اقصی پر ایک میزائل گرا کر اس کا الزام ایران پر لگا کر ان دونوں فرقوں کے لوگوں کو آپس میں لڑوا کر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پھر کوئی بھی گریٹر اسرائیل کا راستہ روکنے والا نہ بچے، اور ان ملکوں کی حالت بھی ایسی کر دی جائے جیسے ان لوگوں نے شام، عراق، افغانستان، فلسطین اور لیبیا کی ہے، جو کہ بالکل بھی اس جنگ کے اندر کہیں پر نظر ہی نہیں آتے۔ اور پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ اس جنگ کے اندر امریکہ سے مدد مانگے گا، لیکن اس کی مدد اسرائیل کرے گا، جس کے بدلے سعودی عربیہ اسرائیل کو اپنی زمین میں سے کچھ حصہ دے گا، جس کے بعد گریٹر اسرائیل کا وہ حصہ جو کہ سعودی عربیہ کے اندر شامل ہے ان کو بنا کسی جنگ کے آرام سے خود بخود مل جائے گا۔ Such a civil war in Saudi Arabia
It'll be Shiites versus Sunnis. We don't know. Maybe one of the missiles will hit the mosque. Then all the Arabs will go against Iran. It will be the end of the problem. وہ گریٹر اسرائیل جس کی باؤنڈری سعودی عربیہ سے لے کر دریائے فرات کے پورے علاقے تک موجود ہے، اور اس کی شروعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے کھول کر اپنی تبوک کی کنگ فیصل ایئر بیس امریکہ کو دینے کا اعلان کیا ہے، جہاں سے وہ ایران پر حملے کرے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایران بدلے میں اس بیس پر اٹیک کرے گا، اور اسی تبوک کی طرف آنے والے کچھ میزائل ممکن ہے کہ راستے کے اندر ہی کہیں پر گر جائیں، ممکن ہے کہ مکہ کے آس پاس جو کہ اس سے 10 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور سعودی عربیہ یہ الزام لگا سکے کہ دیکھو ایران نے مکہ پر حملہ کر دیا اور پوری دنیا کے مسلمان اس سے نفرت کر کے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایران نے بھی وارن کیا ہے کہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ ایران نے تو یہ بھی وارن کر دیا ہے کہ پاکستان کو بھی اس جنگ کے اندر گھسیٹنے کے لیے یہاں کے بلوچستان کے علاقے پر خود بخود امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے، اور اس کا الزام ایران پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ یو اے ای نے بھی اس جنگ کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے بحری بیڑے کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ مطلب آج آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ سب کے سب مسلم حکمران اپنے مفادات کی خاطر یہود و نصارہ کے ساتھی بن چکے ہیں، صرف ان کے حکمران، ان کی عوام نہیں۔ اور اسی لیے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد یہ فرمایا کرتے تھے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ ان کو سب سے بڑی دنیا کی نعمت ملی تھی۔ یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئے۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ یمن بھی عرب کے اندر شمار ہوتے ہیں، لیکن جو کردار ان کا اس جنگ کے اندر رہا ہے وہ حیرت انگیز طور پر قرآن و حدیث کے اندر پہلے بالکل اسی طرح سے بیان کیا گیا۔ صحیح بخاری 3302 کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایمان تو یہاں پر یمن میں ہے، اور پھر فرمایا کہ کساوت اور سخت دلی تو ان لوگوں میں ہے جو کہ اونٹوں کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں، جہاں سے شیطان کی چونٹیاں نمودار ہوں گی، یعنی ربیہ اور مضر کی قوموں کے اندر۔ اللہ اکبر! کیا آپ جانتے ہیں کہ ربیہ اور مضر کی قوم کے لوگ آج کہاں پر موجود ہیں؟ سعودی عربیہ کی آل سعود فیملی، بحرین کی الخلیفہ فیملی اور کویت کی الصباح فیملی دراصل اسی ربیہ ٹرائب سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بات میں خود نہیں کر رہا بلکہ یہ چیزیں باقاعدہ خود سے رپورٹڈ ہیں۔ آپ ذرا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان تمام ہی ملکوں نے یمن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ لوگ مروا دیے ہیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے اندر صرف ایک یمن ہی ایسا ملک ہے جو کہ سنی ہو کر اپنے شیعہ بھائی ایران کا ہر ممکن ساتھ دے رہا ہے، ہر ممکن اس کی مدد کر رہا ہے۔ اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو سورہ الجمعہ کے اندر اس قوم کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابھی تک رسول خدا سے نہیں ملے، اللہ کے رسول ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور اس قرآنی آیت کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی ہوتا تو یہ لوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیتے۔ اور اب سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے، اور جتنا ایران کے لوگوں نے جنگوں کے اندر شامل ہو کر اسلام کے لیے شہادتیں دے کر قربانیاں دی ہیں، شاید ہی کسی اور قوم نے اتنی قربانیاں دی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ جو بھی قوم اللہ کے پیغام کو، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی ہے، اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قوم کو ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آتا ہے دین کی خلافت کے لیے، بالکل اس طرح سے جیسا پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا، اور پھر جب عربوں نے بالکل یہی حال کیا تو ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانیوں کو دے دی گئی۔ اور آج جس طرح سے عرب حکمرانوں نے قرآن کریم سے پیٹ پھیر لی ہے، بالکل ممکن ہے کہ اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ اس خلافت کو فارسی قوم کے حوالے کر دے، کیونکہ اس کا ایمان اس لیول کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان عربوں کے پاس خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پر عرب حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ عرب کی عوام کی، کیونکہ عرب کی عوام بھی یہ سب کچھ نہیں چاہتی جو کہ یہ عرب حکمران اپنی قوموں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ عرب عوام جتنا دین پر چلتی ہے، جتنا ان کے اندر دین کا درد موجود ہے، شاید ہم اس لیول کو کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایران نے پہلی بار عراق کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو ایک بار مدد کی صدا لگائی تو ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اٹھا کر ایران کے حوالے کر دیا، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اور معذور بچے اپنے غلے کو توڑ کر پیسے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں، اور عورتیں اپنے زیور اور اپنے برتن تک خوشی سے دے رہی ہیں۔ صرف ایک بار میں ایک صدا پر کشمیر سے 500 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کون لوگ ہیں جو کہ اس جذبے کو شکست دے سکتے ہیں، اس قوم کو ہرا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اور اگر آپ لوگ بھی گھر بیٹھ کر اسی طرح سے ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 5 سے 10 ہزار روپے کے ایرانین ریال خرید کر اپنے پاس رکھ لیں، اور یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔
لیکن ایران کی کرنسی جو کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے مسلسل گر رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھنے سے وہ کافی حد تک سٹیبل ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک جنرل نالج کا سوال ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے فارس کے اندر یعنی ایران کے اندر کون سا مذہب موجود تھا جو کہ اسلام سے ملتا جلتا تھا؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اینڈ اگر